بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے ایک اہم بات، جب بھی ہم CIA سیکرٹ فائلز کے بارے میں سنتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلے فوراً سازشی نظریات آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ CIA ہر سال ہزاروں دستاویزات فریڈم آف انفارمیشن اور امریکی قوانین کے تحت ڈی کلاسیفائی کرتا ہے۔ 2017 میں CIA نے تقریباً 1,20,00,000 سے زائد صفحات پر مشتمل انفارمیشن کو ڈی کلاسیفائی کیا اور عوام کے سامنے آن لائن پیش کر دیا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈی کلاسیفائیڈ انٹیلیجنس آرکائیو میں سے ایک ہے۔ ان فائلوں میں کیا شامل تھا؟ ان فائلوں میں کولڈ وار کی خفیہ کارروائیاں، جاسوسی آپریشنز، نفسیاتی تحقیق، UFO رپورٹس، خفیہ طیاروں کے منصوبے، مختلف ممالک کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹس، یعنی ایسی بہت ساری چیزیں جنہیں کئی دہائیوں تک چھپا کے رکھا گیا۔ پروجیکٹ MK الٹرا زین پر کنٹرول کا خفیہ منصوبہ، شاید CIA کی سب سے متنازع فائل پروجیکٹ MK الٹرا ہے۔ یہ منصوبہ 1950 کی دہائی میں شروع ہوا۔ اس کا مقصد کیا کسی انسان کے ذہن کو اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ وہ معلومات دے، اپنی یادداشت تک کھو بیٹھے یا مخصوص احکامات پر عمل کرے۔ اس تحقیق میں مختلف طریقے آزمائے گئے، جنہیں LSD، ہائپنوسس، سلیپ ڈیپریویشن، سائیکولوجیکل کنڈیشننگ جیسے تجربات بھی شامل تھے۔ بعد میں امریکی کانگریس کی تحقیقات میں یہ پروگرام شدید تنقید کی زد میں آیا اور اس کے متعدد ریکارڈ پہلے سے ہی ضائع کر دیے گئے تھے۔ تاہم بچ جانے والی دستاویزات سے معلوم ہوا کہ یہ پروگرام واقعی موجود تھا۔ یہ امریکی انٹیلیجنس کی تاریخ کا شاید سب سے زیادہ متنازع سمجھے جانے والا باب تھا۔ ناظرین، CIA نے سائیکک پاور پر بھی تحقیق کی۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سن کر شاید آپ کو بہت حیرت ہو، لیکن جواب ہے جی ہاں، تحقیق کی گئی تھی۔ کولڈ وار کے دوران امریکہ کو خدشہ تھا کہ سوویت یونین نفسیاتی صلاحیتوں پر تحقیق کر رہا ہے، اس لیے امریکہ نے بھی ایک پروگرام شروع کیا۔ اسے بعد میں پروجیکٹ سٹار گیٹ کہا گیا۔ بڑا مشہور نام ہے، آپ کے ذہنوں میں ضرور موجود ہو۔ اس میں کچھ افراد سے ریموٹ ویونگ کروائی جاتی تھی، یعنی وہ بغیر کسی جگہ پہ موجود ہوئے اس مقام کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد 1995 میں آزاد ماہرین نے نتیجہ دیا کہ بعض دلچسپ مشاہدات ضرور تھے، لیکن یہ طریقہ انٹیلیجنس کے لیے قابل اعتماد نہیں تھا، اس لیے پروگرام کو بند کر دیا گیا۔ یہ نتیجہ خود CIA کی شائع شدہ دستاویزات میں موجود ہے۔ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ تحقیق ہونا اور کسی دعوے کا درست ثابت ہونا دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ ایریا 51، شاید آپ نے یہ نام سنا ہو، یہ حقیقت تھی یا افسانہ؟ ایریا 51 شاید دنیا کی سب سے مشہور خفیہ جگہ تھی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ ایلین اسپیس شپ کے لیے رکھی گئی تھی، لیکن CIA کی جاری کردہ معلومات ایک مختلف تصویر پیش کرتی ہیں۔ ایریا 51 دراصل خفیہ فوجی اور فضائی ٹیسٹنگ مرکز تھا، جہاں U-2 اور A-12 آکسکارٹ جیسے جاسوسی طیاروں کی آزمائش کی جاتی تھی، اور 1950 اور 1960 کی دہائی میں ان طیاروں کی پرواز اتنی غیر معمولی تھی کہ بہت سے لوگ انہیں UFO سمجھتے تھے، اور آپ بہت سارے اخبارات میں یہ خبریں آج بھی دیکھتے ہوں گے کہ امریکہ میں یا آس پاس کے علاقوں میں لوگوں نے UFOs دیکھے، تو ان میں سے اکثریت UFOs کی نہیں بلکہ اسی قسم کے جاسوسی طیاروں کی ہوتی تھی جو امریکہ نے بنائے تھے اور ان کی آزمائشی پروازیں کرتے تھے۔
خود CIA کے مطابق اس دور میں موصول ہونے والی UFO رپورٹس کا ایک بڑا حصہ انہی خفیہ پروازوں سے متعلق تھا، نہ کہ خلائی مخلوق کے متعلق۔ اب CIA سیکرٹ فائل سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن۔ یہ فائلیں صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے ناظرین، یہ ہمیں 3 اہم سبق دیتی ہیں۔ پہلا سبق، حکومتیں بعض اوقات قومی سلامتی کے نام پر ایسی معلومات کئی دہائیوں تک خفیہ رکھتی ہیں۔ دوسرا سبق، ہر لیک ہونے والی خبر یا سازشی نظریہ درست نہیں ہوتا، کئی بار حقیقت افواہ سے بالکل مختلف ہوتی۔ اور تیسرا سبق، تنقیدی سوچ ضروری ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ از ویری امپورٹنٹ۔ ہر دعوے کو نہ فوراً سچ مانے نہ فوراً جھوٹ، اور یہ بہت اہم سبق ہے آج کل کی سائبر وارفیئر کے اندر۔ عام لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسی بہت سی معلومات آپ کے سامنے آتی ہیں جن کو فوراً سچ مان لیا جاتا ہے یا فوراً ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ معتبر ذرائع، اصل دستاویزات اور تاریخی شواہد ضرور دیکھنے کی کوشش کریں، لیکن کسی بھی خبر پر اپنی اوپینین مت بنائیں بغیر تحقیق کے۔ ویورز، اب ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ کیا آج بھی دنیا ایسے خفیہ منصوبے چلا رہی ہے، یا دنیا میں آج بھی اس طرح کے خفیہ منصوبے چل رہے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کولڈ وار میں خفیہ پروگرامز تھے، ان میں سے کئی برسوں بعد سامنے آئے۔ بہت سے آپریشنز کئی دہائیوں تک عوام سے پوشیدہ رہے۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں بھی حساس قومی سلامتی کے منصوبے خفیہ ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ البتہ ان کے بارے میں ثبوت آنے سے پہلے کسی دعوے کو حقیقت قرار دینا درست نہیں ہے۔ ناظرین، CIA سیکرٹ فائلز ہمیں ایک اہم حقیقت یاد دلاتی۔ دنیا صرف وہ نہیں جو روزانہ ہمیں خبریں دکھاتی ہیں، بلکہ بعض فیصلے برسوں پردے کے پیچھے رہتے ہیں۔ کچھ راز وقت کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں اور کچھ کبھی بھی مکمل طور پہ سامنے نہیں آتے۔ لیکن ایک ذمہ دار تجزیہ کار کا کام سنسنی پھیلانا نہیں ویورز، بلکہ حقائق اور افواہوں میں فرق سامنے لانا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیوز میں ان خفیہ فائلوں پر الگ الگ تفصیل بیان کروں، مثلا MK الٹرا کی مکمل کہانی، ایریا 51 کے اصل راز، پروجیکٹ سٹار گیٹ کی حیران کن دستاویزات، آپریشن موکنگ برڈ اور میڈیا پر مبینہ اثرات، آپریشن پیپر کلپ کی حقیقت، تو کامنٹ میں صرف ایک لفظ ضرور لکھیے گا، NEXT، نیکسٹ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا پلیز۔ اور اس چینل فوکس پہ تصدق گیلانی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور حقائق ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل سمیر۔ اگر آپ صرف خبر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت، عالمی سیاست، جیو پولیٹکس، حالات حاضرہ اور دنیا میں ابھرتے ہوئے واقعات کو سمجھنا چاہتے تو یہ چینل جو ضرور دیکھیے، فوکس وتھ تصدق گیلانی، جہاں آپ کو ملے گا حقائق پر مبنی تجزیہ، مثبت سوچ، وہ بصیرت جو آپ کو بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔ تو ابھی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے اور بن جائیے اس بڑھتے ہوئے خاندان کا حصہ، کیونکہ آنے والا کل وہی سمجھتا جو آج دنیا کو صحیح زاویے سے دیکھتا۔